سورہ الم نشرح مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 94 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے۔ اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے، 27 کلمات ہیں، 103 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا؟ یعنی ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ اور وسیع کیا، ہدایت اور معرفت، موعظت، نصیحت، نبوت اور علم اور حکمت کے لیے کشادہ فرمایا، یہاں تک کہ عالم غیب اور شہادت اس سینے کی وسعت میں سما گئے۔ علائق جسمانیہ، انوار روحانیہ کے لیے مانے نہ ہو سکے، اور علوم لدنیہ، حکم الہیہ اور معارف ربانیہ اور حقائق رحمانیہ سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے، اور ظاہری طور پر شرح صدر بھی بار بار ہوا۔ ابتدائے عمر شریف میں، ابتدائے نزول وحی کے وقت اور شب معراج، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ اس کی شکل یہ تھی کہ جبریل امین نے سینے پاک کو چاک کر کے دل مبارک، قلب مبارک نکالا اور سونے کے ایک تشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ جس طرح آج کل خانہ کعبہ کو سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ غسل دیا جاتا ہے اس کی تعظیم و تکریم کے لیے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار لیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ توڑی تھی۔ اس بوجھ سے مراد یا وہ غم ہے جو آپ کو کفار کے ایمان نہ لانے سے رہتا تھا، یا امت کے گناہوں کا غم ہے جس میں دل مبارک، قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مقبول الشفاعت کر کے وہ بار غم دور کر دیا، یعنی آپ کو یہ کہہ دیا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کے بارے میں آپ کی شفاعت ہم ضرور قبول کریں گے۔ اس سے آپ کے غم کا بوجھ ہم نے دور کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبروں پر، خطبوں میں، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے، وہ کافر ہی رہے گا۔ یعنی کوئی کافر اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، دل سے اس پر ایمان نہ لائے تو کافر ہی رہے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ پکارتا ہے۔
بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا، وعدہ لیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جو شدت اور سختی کہ آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو دعا میں محنت کریں، یعنی جب نماز سے فارغ ہوں تو آخرت کی دعا میں محنت کریں کہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس دعا سے آخر نماز کی وہ دعا ہے جو نماز کے اندر ہو، یا وہ دعا جو سلام کے بعد ہو، اس میں اختلاف ہے۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر بھی دعا کی اور نماز کے فوراً بعد بھی دعا کی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو، اسی کے فضل کے طالب رہو اور اسی پر بھروسہ کرو، توکل کرو۔ سورہ علم نشرح کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ